کہ پاکستانی طالبان جو ہیں انہوں نے ریسنٹلی اناؤنس کیا ہے کہ جو بلوچ جہادی گروپ ہیں جن کا لیڈر اسلم بلوچ تھا، اس نے نوشکی ڈسٹرکٹ جو ہے صدرن بلوچستان کا، وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مرج کیا ہے۔ اب یہ جو بلوچ ملیٹنٹس ہیں یہ بڑے تیزی سے ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے وہ انگیج کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ کافی تعداد میں اس وقت جو لوگ ہیں وہ آ، اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور موسٹ ریسنٹلی ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہی ٹی ٹی پی نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی تھی، اور وہ اسٹیٹمنٹ بیسیکلی انہوں نے جاری کی تھی جس میں انہوں نے بیسیکلی کرٹیسائز کیا پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، اور اس لیڈرشپ کو بیسیکلی جس نے ریسنٹلی ڈائلاگ کیا تھا ملیٹنٹس کے ساتھ، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ ہماری ہوں گی، تو اس پہ تحریک طالبان پاکستان نے جو اب وہ بڑا کلیئرلی کہا جناب کہ ہم جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ پاکستان کی جو سرکار ہے وہ تو امریکہ کے سامنے ویسے جھکی ہوئی ہے، اس نے تو تاج برطانیہ سے ورثے میں ملی ہوئی جو حکومت ہے وہ چلا رہا ہے، اور 9/11 کے بعد آپ کی کیا پوزیشن تھی، ہندوستان کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہ جی آپ نے ہندوستان سے جو ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا ہندوستان کی وجہ سے، اور وہ جو فوجی وہاں پہ تھے، اور اس طرح کی بہت ساری انہوں نے باتیں کی ہیں۔ سو وہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے پاکستانی اسٹیٹ کے آگے، اور اس طرح کی چیزیں۔ اگر آپ اس کو ایک اور کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں کہ ریسنٹلی بلوچستان کے اندر بہت زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور وہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ جو گوادر ایریا ہے پاکستان کا، بلوچستان کا، جہاں پہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بڑی بات چل رہی، عوام کے جو پبلک رائٹس ہیں وہاں پانی کے مسئلے ہیں، فشنگ کے مسئلے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو وہ ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن حکومت وہاں پہ چیزوں کو جو ہے وہ ایڈریس نہیں کر رہی، اور گورنمنٹ نے ان کو چیٹ کیا ہے بہت زیادہ، اور جس طرح وہ پیسہ لگنا چاہیے گوادر میں، اور جو سی پیک کی جو گروتھ ہونی چاہیے تھی اور وہ سارا کچھ ہونا چاہیے تھا، وہ سارا کچھ نہیں ہوا۔ اب یہ نہ پانی ہے وہاں، نہ بجلی ہے، نہ تعلیم ہے، نہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، تو ان کے جو حقوق ہیں وہ بڑے جینوئن قسم کے مسئلے ہیں اس میں۔ اور یہ اس موومنٹ نے کافی زیادہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہوگا کہ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بھی بنائی، موسٹ ریسنٹلی پاکستان کے اس طرح کے جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ کبھی کوئی اس طرح کی جو تحریک ہے وہ اس طرح کامیاب جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ تحریک کامیاب نہیں ہوئی، اور لوگ کبھی بڑے پیمانے پہ اس طرح نکلے نہیں ہیں جس طرح وہاں پہ لوگ نکلے ہیں۔ جب سے افغانستان میں طالبان نے ٹیک اوور کیا تو 282 جو ہے وہ حملے وہ کر چکے ہیں پاکستان پہ، اور سیز فائر جو ہے باتیں ہوئی لیکن انہوں نے خود ہی ختم کر دیا۔ سننے میں آ رہا ہے کہ 2022 میں صرف ان 6 مہینوں میں 101 پاکستانی فوجیوں کو انہوں نے شہید کیا، پھر اس کے بعد پاکستانی ایئر فورس جو جیٹ کی جو بمبارٹمنٹ کی وہ بھی اس کی تھوڑا ظاہری بات ہے ان کو احساس ہوا کہ یہ مسئلے جو ہیں وہ رہیں گے۔ اب ایک چیز بڑی اہم چلی آ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے، جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ بیسیکلی انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے جسے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک ہمیں بھی پولیٹیکل ہونا چاہیے۔ طالبان جو ہے وہ ظاہری بات ہے اپنا پولیٹیکل کنٹرول لینا چاہتے ہیں فاٹا میں، اور وہ کہتے ہیں وہاں پہ شریعت آنی چاہیے، فوج وہاں سے نکلے، اسلامک ملک ہے، اور اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان سے لڑے، ہونا لڑائی ہے، اور طالبان نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لینے ہیں، اور پھر آپ کو بتاؤں پاکستان نے افغانستان کے اندر بمبارٹمنٹ بھی کرنی ہے، انہوں نے وہاں پہ میزائل بھی مارنے ہیں، ڈرون بھی چلنے ہیں، سارا کچھ ہونا ہے۔ لیکن وہ ظاہری بات ہے کہ اسٹیٹ کے پاس جو ڈفرنٹ پالیسیز ہوتی ہیں ان میں سے ایک پالیسی ہوتی ہے ڈائلاگ، اور ڈائلاگ ضرور کرنا چاہیے تاکہ ایٹ دی اینڈ پتہ چل سکے کہ کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اگنور نہیں کر سکتے کہ جو بلوچستان کے جو لوگ جوائن کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کو، اور وہ خاص کر کے جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ جوائن کر رہی ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ چیزیں ہیں۔ اس میں جب بھی ہم نے قرضہ لیا ہے اس کو واپس لینے کا ہم نے کبھی کوئی نہ سوچا ہے نہ کوئی پلان ہوا ہے۔ آپ حیران ہوں گی کہ صبح آئی ایم ایف سے اٹھتے ہیں تو چائنا کے قدموں میں، اور اس کے بعد سعودی عربیہ کے قدموں میں۔ ہمارا یہ رواج ہی نہیں ہے پاکستانی کلچر کا کہ قرضے واپس لینے کے لیے دیے جائیں۔ یہ قرضہ بھی جو میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ قرضہ لینا بہت آسان ہے، لیکن اس وقت شہباز شریف گورنمنٹ کا سب سے بڑا ٹاسک یہ ہوگا کہ اس سے ریلیف، عام کامن مین کو ریلیف کیا ملے گی۔
जनरल मैसेज तक इसकी रिलीफ पहुंचेगी या सिर्फ इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में जो एक रूलिंग एलीट है उनके बच्चों की बाहर ट्यूशन फीसें दे दी जाएंगी या प्रॉपर्टी खरीद ली जाएगी, जो कि हस्बे मामूल हमारे पिछले 74 साल में होता रहा है। सबसे बड़ा टास्क ये है कि इस $2.3 बिलियन का जो लोन है, इसके एक तो टर्म्स इतने सख्त होंगे मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि उनको डिस्क्लोज नहीं किया गया। चाइना का कोई भी डिसीजन जो होता है वो फाइनेंस बेस होता है, उनके सेल्फ इंटरेस्ट बेस होता है। उनके साथ जो इन्होंने स्टोरियां बना रखी हैं कि हमालिया से ऊंची दोस्ती, ये बिल्कुल एक ड्रामा है, टोपी ड्रामा है। चाइना कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें उनका अपना इंटरेस्ट मौजूद ना हो, तो ये बिल्कुल खाम ख्याली है। और जिस तरीके से आईएमएफ का आपने देखा है कि आईएमएफ के आप शिकंजे में बिल्कुल फंसे हुए हैं, आप अपने मुलाजमीन की तनख्वाह भी नहीं बढ़ा सकते उनसे पूछे बगैर। तो इस वक्त जो हालात पाकिस्तान के हैं कोई ढके छुपे नहीं है। जो काबिल अफसोस बात यह है कि इस वक्त सिर्फ गरीब का बच्चा मार खा रहा है, जहां आटा और चीनी महंगी हो रही है। जो रूलिंग एलीट है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के अंदर, जो तकरीबन मेरे ख्याल 10-15 हजार लोग हैं, उसमें चाहे 1,000 रुपया लीटर हो जाए पेट्रोल तो उनकी V8 फिर भी चलेगी। और इन जगहों में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जगह नहीं मिलती, उनके सेहत पे कोई असर नहीं है। लम्हा फिक्रिया ये है कि इलेक्शन आने वाले हैं, हर पाकिस्तानी को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, और जो भी उनसे वोट लेने आए तो उनसे पूछें कि आपके पास कौन सा रोड मैप है उसके आपके अपने फ्यूचर के लिए और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। इसके अलावा आपके पास कोई हल मौजूद नहीं है।